بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کھول لیں، ریاض الصالحین کتابیں کھول لی ساتھیوں نے؟ کتاب الامور المنہی عنہا سے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ کتابیں کھول لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ گزشتہ سال تعلیم دین کورس میں آپ حضرات نے زاد الطالبین کتاب پڑھی تھی حدیث مبارکہ کے سبق میں۔ 8 مضامین سال اول میں بھی تھے اور 8 مضامین سال دوم میں بھی ہیں۔ وہی 8 مضامین جو سال اول میں تھے، تجوید قرآن کریم، تفسیر قرآن کریم، مسائل فقہ ہے، عقائد اسلام ہے، آداب المعاشرت ہے، اور کون سے مضمون ہے؟ تجوید ہے۔ جی، یہ 8 مضامین آپ حضرات نے سال اول میں پڑھے۔ سال دوم میں بھی 8 مضامین ہے اور وہ مضامین وہی ہے، مضامین میں فرق نہیں ہے۔ البتہ جو حدیث مبارکہ میں سال اول میں آپ نے کتاب پڑھی وہ زاد الطالبین تھی، اور سال دوم میں وہ کتاب تبدیل ہوئی ہے۔ سال دوم میں آپ حضرت کو آواز آ رہی ہے؟ یہ حضرت سلو رکھتے ہیں، اصل میرا اسپیکر تیز نہیں کرتے۔ یہ آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے، ٹھیک ہے، ورنہ پھر گزارا کریں، کیا درخواست کریں ہم ان سے۔ اور سال دوم میں جو کتاب انہوں نے رکھی، سال دوم میں کتاب ریاض الصالحین ہے۔ سال اول میں زاد الطالبین پڑھی اور سال دوم میں ریاض الصالحین انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اس میں منتخب حصہ پڑھیں گے کتاب الامور المنہی عنہا سے، جو آخر کا کچھ حصہ ہے وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ کتاب شروع کرانے سے قبل چند اہم باتیں، جس میں حدیث مبارکہ کی تعریف، حدیث مبارکہ کا موضوع، حدیث کی غرض و غایت، اور حدیث پڑھنے اور پڑھانے کے کچھ فضائل، اور مصنف کے کچھ مختصر حالات۔ پھر انشاءاللہ ہم کتاب شروع کریں گے۔ تو حدیث کی تعریف سمجھنا ضروری ہے، جاننا، کیونکہ یہ جو موضوع ہے یہ حدیث ہے۔ حدیث کسے کہتے ہیں؟ حدیث کے لغوی معنی آتے ہیں بات چیت، گفتگو کے۔ حدیث کے لغوی معنی ہیں بات چیت، گفتگو، اور اصطلاح میں حدیث کہا جاتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اقوال، آپ کے افعال اور آپ کی تقریر کا نام احادیث مبارکہ ہے۔ سمجھ میں آئی؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اقوال، آپ کے افعال اور آپ کی تقریر کا نام احادیث مبارکہ ہے۔ اقوال آپ سمجھتے ہیں آپ علیہ السلام کے ارشادات مبارکہ، افعال بھی آپ حضرات سمجھ لیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو عمل کیا، کام کیا، وہ بھی حدیث ہے۔ تقریر کہتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی موجودگی میں آپ کے سامنے کوئی عمل ہوا، آپ نے خاموشی سکوت اختیار فرمایا، تو اس کو تقریر کہا جاتا ہے، یہ بھی حدیث ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ کی تعریف آپ کے سامنے آئی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اقوال، آپ کے افعال اور آپ کی تقریر کا نام حدیث ہے۔ دوسری بات، حدیث کا موضوع کیا ہے؟ موضوع آپ جانتے ہیں، ہر فن کا ایک موضوع ہوتا ہے کہ بھئی حدیث کے موضوع میں کیا بات ہوتی ہے۔ تو حدیث کا موضوع جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ ہر فن کا اپنا ایک موضوع ہوتا ہے۔ آپ میڈیکل طب پڑھتے ہیں، اس کا موضوع ہے بدن انسان، ایسے ہی ہے نا؟ علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے۔ ہر فن کا اپنا ایک موضوع۔ حدیث مبارکہ کا موضوع جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ تیسری چیز وہ ہے غرض و غایت۔ حدیث پڑھنے کا مقصد کیا ہے، غرض کیا ہے، یہ بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ تو حدیث مبارکہ کی غرض و غایت وہ یہ ہے کہ حدیث سے
मुबारका के पढ़ने पर पढ़ाने पर जो फ़ज़ाइल वारिद हुए हैं हमें भी वो फजीलतें हासिल हो जाए। गर्ज़ व गायत समझे लिखा कि अहादीस मुबारका के पढ़ने और पढ़ाने पर जो फ़ज़ाइल वारिद हुए हैं हमें भी वो फ़ज़ाइल हासिल हो जाए, ये इसका मौजू है। और एक मौजू इसका ये भी बाज़ उलमा ने लिखा कि हदीस मुबारका का मौजू है गर्ज़ व गायत है अल-फ़ौज़ बिसआदतिद दारैन। अल-फ़ौज़ इसका तर्जुमा निकले अल-फ़ौज़ बिसआदतिद दारैन, दुनिया और आखिरत की कामयाबी का हासिल होना। हदीस मुबारका की गर्ज़ व गायत है दुनिया और आखिरत की कामयाबी का मिल जाना, दुनिया और आखिरत की कामयाबी का हासिल होना, ये इसकी गर्ज़ व गायत है। समझ गए? हदीस मुबारका के फ़ज़ाइल तो हदीस पढ़ने और पढ़ाने के बहुत ज़्यादा हैं, चल आप हज़रात के सामने अर्ज़ कर देते हैं। कुरान करीम में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। आप अलैहिस्सलाम से खिताब है कि आप नसीहत फरमाइए लोगों को, क्योंकि नसीहत ये लोगों को फ़ायदे देती है, ईमान वालों को फ़ायदा देती है। तो आप अलैहिस्सलाम की नसीहत क्या है? हदीस मुबारका है ना, बात समझ में आ रही है? वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। तो आज भी अगर किसी के सामने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की उन हदीस को बयान किया जाए, आपके मुबारक इरशादात बयान किए जाए, तो लोगों को इससे फ़ायदा होता है, ईमान वाला इससे फ़ायदा हासिल करता है। इसी तरह हदीस मुबारका में आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुछ पूछ रहे, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, बाद में निकले जी। तर्जुमा ये कि आप नसीहत फरमाइए, बेशक नसीहत ईमान वालों को फ़ायदा देती है। तर्जुमा निकले, आप नसीहत फरमाइए, ये नसीहत ईमान वालों को फ़ायदा देती है। हदीस मुबारका में आया है, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नज़्ज़रल्लाहु इम्राअन, या बाज़ रिवायतों में है नज़्ज़रल्लाहु अब्दन समिअ मक़ालती फ़वआहा सुम्मा अद्दाहा, कि अल्लाह पाक तरोताज़ा रखे उस शख्स को जिसने मेरी बात सुनी, बात समझ में आ रही है, फिर इसे महफूज रखा और इसे दूसरों तक पहुंचाया। तो आप अलैहिस्सलाम ने दुआ दी है, ये दुआ है हुज़ूर अलैहिस्सलाम की, किन के लिए? हदीस पढ़ने और पढ़ाने वालों के लिए, कि अल्लाह पाक तरोताज़ा रखे। नज़्ज़रल्लाहु अब्दन या नज़्ज़रल्लाहु इम्रान, अल्लाह पाक खुश व खुर्रम रखे, अल्लाह पाक तरोताज़ा रखे। तो जो इंसान हदीस मुबारका पढ़ता है, पढ़ाता है, इस पर अमल करता है, हदीस को अपना मशगला बनाता है, अल्लाह पाक इसे ज़ाहिरी बातिनी हर एतबार से तरोताज़ा रखता है। बात समझ में आ रही है? इसी तरह एक रिवायत में आता है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाहुम्मा अर्हम खुलफ़ाई, अल्लाह मेरे खुलफ़ा पर, नाइबीन पर रहम फरमा। आप अलैहिस्सलाम से पूछा गया आपके खुलफ़ा कौन है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे खुलफ़ा वो हैं जो हदीस मुबारका को सुनते हैं, उसको याद करते हैं, दूसरों तक पहुँचाते हैं, इस तरह के मफ़हूम है। तो ये बहरहाल कुछ फ़ज़ाइल आप हज़रात के सामने हदीस मुबारका के पढ़ने और पढ़ाने के आए हैं। वैसे भी और बहुत सारे फ़ज़ाइल हदीस मुबारका के पढ़ने और पढ़ाने के। 40 अहादीस मुबारका जो ज़बानी याद कर ले या किसी को याद कराए, उसके लिए भी बहुत सारी फजीलतें आई। 40 हदीसों को ज़बानी याद कर लेना, किसी को याद करा देना, इसके भी बहुत फ़ज़ाइल हैं। इसीलिए हमारे बाज़ उलमा ने, बुज़ुर्गों ने चहल हदीस के नाम से ये 40 हदीसें बाकायदा मुख्तसर जमा की है, ताकि लोग उसको याद कर लें। ये समझ गए? तो हदीस मुबारका की तारीफ़, मौजू, गर्ज़ व गायत और फजीलत आप हज़रात के सामने ज़िक्र हुई। दूसरी बात है मुसन्निफ़ का तारुफ़। किताब का नाम है रियाज़ुस सालिहीन मिन कलाम रब्बिल आलमीन। तो ये तो किताब का नाम है, रियाज़ुस सालिहीन मिन कलाम सय्यिदिल मुरसलीन। मुसन्निफ़ कौन है? मुख्तसर हालात हम इंशाअल्लाह आपके सामने बयान करते हैं, किताब में भी दिए होंगे लेकिन मैं बयान कर देता हूँ। रियाज़ुस सालिहीन जो किताब यानी अहादीस मुबारका जमा की गई है, जिन्होंने जमा की है, इनका नाम है पूरा हाफिज़ मुहियुद्दीन अबू ज़करिया यहया इब्न शर्फ इब्न मुर्री अन्नववी, ये पूरा नाम है। हाफिज़ मुहियुद्दीन अबू ज़करिया यहया इब्न शर्फ इब्न मुर्री अन्नववी। नववी इसलिए कहा जाता है, ये जहाँ रहते थे उस इलाके का नाम था नवा। नवा एक इलाके का नाम है।
تو اس نسبت سے نووی کہلاتے ہیں، اور یہ مشہور ہی اپنے اس علاقے کی نسبت سے زیادہ ہے. پورا نام اب کوئی ذکر نہیں کرتا، شاید ہر ایک کو معلوم بھی نہ ہو، لیکن ہر ایک کیا کہتے ہیں امام نووی، مختصر نام اس طرح لیا جاتا ہے امام نووی. تو ان کا نام نووی نہیں ہے، نوا علاقے کا نام ہے جہاں کے رہنے والے تھے. بعض لوگ علاقے کی نسبت اپنے ساتھ لگاتے ہیں، آپ حضرات جانتے ہیں نا کہ بھائی نام کے ساتھ لاہوری لگاتے ہیں، کوئی کراچوی لگا لیتے ہیں، کوئی مصری لگا لیتے ہیں، مختلف، مدنی لگایا جاتا ہے، مکی لگایا جاتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ نوا کی نسبت سے جس علاقے میں ان کی پیدائش ہوئی، ان کے نام کے ساتھ نووی لگتا ہے، اور یہ مشہور ہو گئے امام نووی کے نام سے. ان کی پیدائش سن 631 ہجری میں ہوئی، 631 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی ہے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے علم کے لیے اسفار کیے اور مختلف اپنے اساتذہ سے علوم حاصل کیے. جب ان کی عمر لکھا ہے 19 سال ہوئی تو یہ اپنے والد کے ساتھ دمشق آ گئے. دمشق شام کا جو دارالحکومت ہے، 19 سال کی عمر میں دمشق آئے اور وہاں پر مدرسہ رواحیہ، اس وقت ایک مدرسہ تھا، وہاں پر داخل ہوئے اور وہاں پر انہوں نے علوم حاصل کیے. اس مدرسہ رواحیہ میں وہاں انہوں نے علم حاصل کیا مختلف علماء سے. اسی طریقے سے اور بہت ساری جگہوں پر انہوں نے علم حاصل کیا مختلف اساتذہ سے اور علم کی تکمیل کی. اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں. اسی طرح ان کی تصانیف بھی ہے. تصانیف آپ سمجھتے ہیں انہوں نے بہت ساری کتابیں بھی لکھی، علم حدیث میں لکھی، علم فقہ میں لکھی، اصول حدیث میں لکھی، اور بہت سارے علم اسماء الرجال پر لکھی، بہت سارے علوم پر انہوں نے کتابیں لکھی. تو ان کے کچھ تصانیف آپ حضرات کے سامنے. علم حدیث میں انہوں نے جو تصانیف کی ان میں چند ایک جو مشہور ہے، المنہاج جو مسلم شریف کی شرح ہے یہ لکھی، یہ ریاض الصالحین جو آپ کے سامنے ہے یہ شامل ہے، الاذکار المنتخبہ یہ بہت مشہور ہے الاذکار المنتخبہ، شرح البخاری ہے، التقریب ہے، اسی طریقے سے المبہمات ہے، ارشاد الطلاب ہے. علم فقہ میں بھی ان کی بہت ساری تصانیف ہے، جس میں سر فہرست روضۃ الطالبین ہے، المجموع شرح المہذب ہے، منہاج الطالبین کا متن ہے، الایضاح وغیرہ، تحریر التنبیہ ہے، تصحیح التنبیہ ہے. دوسرے مختلف فنون میں بھی انہوں نے تصانیف کی. یہ تو حدیث اور فقہ سے متعلق آپ کے سامنے ذکر ہوا. اور مختلف علوم اور فنون میں جو انہوں نے تصانیف کی اس میں سر فہرست بستان العارفین ہے، التبیان فی آداب حملۃ القرآن، الترخیص ہے، تہذیب الاسماء واللغات ہے. یہ ان کی کچھ تصانیف آپ کے سامنے. ان کے مشہور اساتذہ کے نام، شیوخ کے نام، ویسے تو ان کے شیوخ اور اساتذہ بڑی تعداد میں ہے، لیکن چند ایک جو مشہور ہے اس میں شیخ عبدالعزیز ابن محمد الانصاری ہے، عماد الدین عبد الکریم ابن حرستائی ہے، خالد ابن یوسف النابلسی ہے، عبد الرحمن ابن محمد المقدسی ہے، ابراہیم ابن عیسیٰ المرادی ہے، اسماعیل ابن ابراہیم ابی الیسر ہے، اسحاق ابن احمد المغربی ہے، عبد الرحمن ابن نوح المقدسی وغیرہ وغیرہ، اور بھی اساتذہ ہیں. ان کے مشہور تلامذہ کہتے ہیں شاگردوں کو، تو ان کے شاگردوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، لیکن چند ایک جو بہت نمایاں ہے اس میں خاص طور پر شیخ سلیمان الجعفری ہے، علی ابن ایوب المقدسی ہے، محمد ابن ابراہیم ابن جماعہ ہے، احمد ابن فرح الاشبیلی ہے، اور ابن عطار ہے. یہ ان کے چند مشہور شاگردوں کے نام آپ کے سامنے آئے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طریقے سے ان کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے بیت المقدس کا سفر کیا. آخر میں بیت المقدس کی زیارت کے لیے، جو ہمارے قبلہ اول ہے نا بیت المقدس فلسطین میں، یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بیت المقدس تشریف لے گئے زیارت کے لیے، اور پھر وہاں سے واپس اپنے آبائی علاقے نوا لوٹے. وہاں کر یہ بیمار ہو گئے. یہ بیمار ہوئے اور کچھ وقت بیمار رہنے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور ان کا جو انتقال ہوا ہے سن
676 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. 676 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے. یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ مختصر حالات آپ حضرات کے سامنے ذکر ہوئے، اور مصنف کے حالات سے باخبر رہنا وہ پڑھنا بھی ضروری ہے، کہ چونکہ وہ کتاب آپ پڑھ رہے ہیں حدیث مبارکہ کی انتہائی مبارک کتاب ہے ریاض الصالحین، تو یہ کس نے جمع کی، ان کے حالات کیا ہیں، تو یہ مختصر آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے گئے. ویسے تو کتاب کا جو آغاز ہو رہا ہے، ہم شروع سے کتاب نہیں پڑھیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کتاب شروع ہو رہی ہے باب الاخلاص سے. باب الاخلاص سے کتاب شروع ہو رہی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن ہم نے جو حصہ منتخب کیا ہے وہ ہے کتاب الامور المنہی عنہا. وہاں سے انشاءاللہ ہم یہ کتاب پڑھیں گے. اصل میں میرا نسخہ جو الگ ہے، بیروت کا نسخہ ہے، آپ حضرات کے نسخے الگ ہیں، تو آپ فہرست میں دیکھیں ذرا، آخر فہرست دیکھیں. فہرست نہیں ہے آخر میں مجھے ایک نسخہ دے دیں. یہ فہرست ہے نا. اردو کتابوں میں فہرست شروع میں ہوتی ہے، اور جو عربی کتابیں ہوتی ہیں اس میں فہرست ہمیشہ آخر میں ہوتی ہے. سمجھ میں آتا ہے؟ یہ 445 کھولیں آپ حضرات. جی 445 جی ہے کتاب الامور المنہی عنہا. نہیں ہے نا؟ اس میں آپ یہ ربن لگا دیں، اس کو یاد رکھیں، ربن لگائیں. کتاب الامور المنہی عنہا. میرا نسخہ اصل میں الگ ہے، مل گئی یہاں ربن لگائیں، بس اس کو یاد رکھیں روزانہ. تو یعنی کتاب الامور المنہی عنہا سے ہم نے انتخاب کیوں کیا آپ سمجھ لیں. بلکہ ریاض الصالحین جو پوری کتاب ہے یہ زیادہ تر ایک اصلاحی ترتیب پہ جمع کی گئی ہے. ان میں ان ابواب کو زیادہ تر امام نووی لائے ہیں جس کا تعلق معاشرت سے، آداب سے ہے، زیادہ تر ان کو لائے. پھر اس میں ہم نے خاص طور پر اس حصے کو لیا، چونکہ پوری کتاب تو ایک سال میں مشکل ہے، ہفتے میں ایک سبق ہے. وہ کتاب الامور المنہی عنہا، وہ امور جس سے شریعت نے منع کیا ہے. ان میں وہ احادیث ہے، وہ امور ان امور سے متعلق جن سے منع کیا گیا. مثال کے طور پہ جھوٹ سے متعلق ہے، سمجھ آ رہا ہے؟ جھوٹ سے متعلق، غیبت سے متعلق، دھوکے سے متعلق، حسد سے متعلق، تکبر سے متعلق. یہ وہ امور ہے جس سے شریعت نے منع کیا ہے. ہم یہ اس لیے لائے تھا کہ اصلاح کی نیت سے پڑھیں گے، عمل کی نیت سے پڑھیں گے، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں کتاب الامور المنہی عنہا. وہ امور جس سے شریعت نے منع کیا ہے، جس سے روکا گیا ہے، جن صفات کو انسان اختیار نہ کرے، اس سے دور رہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح ایک بات آخری ہے، سمجھ لیں کہ ریاض الصالحین میں جو حدیثیں لائے ہیں تو یہ لائے ہیں زیادہ تر صحاح ستہ سے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صحاح ستہ آپ حضرات سمجھتے ہیں نا، جو حدیث کی بڑی 6 کتابیں ہیں جو دور حدیث میں پڑھائی جاتی ہیں، بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد شریف، ترمذی شریف، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ. زیادہ تر ان سے لائے ہیں، صحاح ستہ سے. ان سے انتخاب کیا ہے حدیثوں کا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان 6 بڑی کتابوں سے انتخاب کر کے ریاض الصالحین کو مرتب کیا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو حدیث کے نیچے ہر حدیث کے بعد آپ حضرات کو نظر بھی آئے گا کہ یہ روایت بخاری کی ہے، یہ ترمذی کی ہے. بعض پہ لکھا ہوگا متفق علیہ. متفق علیہ وہ روایت جو بخاری مسلم دونوں نے روایت کی ہے، اس کو متفق علیہ. خیر بہرحال یہ تو ایک فنی بحث ہے،
تو کتاب الامور المنہی عنہا سے انشاءاللہ ہم اس کتاب کو پڑھیں گے۔ ایک بات اور سمجھ لیں، اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اسلوب کیا ہے، انداز۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام نووی کا امام بخاری نہیں، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا اسلوب اس میں یہ ہے، باب قائم کرتے ہیں، جیسے آپ کو باب نظر آئے گا، باب تحریم الغیبت، بالکل پہلا، صرف ابھی لکھے نہیں، بس باب تحریم الغیبہ نظر آیا، غیبت سے متعلق باب شروع کیا نا۔ اس کے بعد قرآن کریم میں غیبت سے متعلق جو آیتیں ہوں گی وہ ذکر کریں گے، جو آیتیں ہوں گی موضوع سے متعلق، یا جیسے غیبت ہے، غیبت سے متعلق وہ ذکر کریں گے، پھر اس کے بعد حدیثیں لائیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اور بعض مرتبہ یہ بھی ہے کہ اس موضوع سے متعلق کچھ مختصر کلام بھی فرمائیں گے، جیسے یہاں پر کیا ہے۔ آپ کو آیتیں نظر آ رہی ہیں باب کے نیچے، پھر دیکھیں حدیث نیچے آ رہی ہے، اس کے درمیان میں کچھ اور لائنیں ہیں، یہ انہوں نے اس غیبت سے متعلق کچھ مختصر کلام کیا ہے، یہ پڑھیں گے، سمجھ میں آ جائے گا۔ تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا اسلوب اور طریقہ یہ ہے، آپ جو بھی آگے باب دیکھیں، آگے تحریم السماع الغیبہ، یہ بھی غیبت سے متعلق ہے، باب ما یباح من الغیبہ، عجیب انداز ہے۔ غیبت کی مذمت پر جتنی حدیثیں ہیں وہ آیتیں لائے، آیتوں کے بعد حدیثیں لائے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی؟ اور کمال یہ ہے امام نووی کا کہ بعض جگہوں پر اس عمل کے مباح ہونے کی اگر کوئی صورت ہو وہ بھی لاتے ہیں، جیسے دیکھیں باب ما یباح من الغیبہ نظر آئے، 2-3 صفحات آگے نظر آیا، یہ دیکھیں مباح کے معنی کیا ہے، غیبت کے مباح ہونے کی جگہ ہے، مباح کہتے ہیں جائز، کہ غیبت بھی جائز ہے۔ بعض صورتیں ہیں کہ جس میں انسان وہ عمل کرتا ہے، وہ بات کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے غیبت، لیکن وہ غیبت میں نہیں آتی، وہ بات غیبت میں نہیں آتی، اس کو مستقل جمع کیا ہے۔ ہم تو ہر بات کو نا مثال کے طور پر مثال دے رہا ہوں، وہ ہم تفصیل سے پڑھ لیں گے۔ کسی نے چوری کی، مثال کے طور پہ خدا نخواستہ کسی نے چوری کی، میں نے جا کے پولیس میں اطلاع دی، وہ مجھے کہے گا آپ نے میری غیبت کی، آپ نے میری بات بتائی، یہ غیبت ہوگی؟ یہ غیبت نہیں ہے۔ کہ قتل کا مشورہ ہوا کسی کا اور کسی نے جا کے اطلاع دے دی جان بچانے کے لیے، غیبت نہیں ہے۔ کسی پر ظلم ہو رہا ہے، اس نے جا کے اپنے یعنی اس مظلوم نے جا کے شکایت لگا دی، تو کوئی اس کو یہ نہیں کہے گا آپ نے تو جا کے غیبت کر دی۔ بہت سارے مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر شکایت کرنا یا بات پہنچانا وہ غیبت نہیں کہلائے گا، ایسے مقامات بھی ہیں، اس کو بھی لائے ہیں۔ جیسے آپ کو آگے باب آئے گا جھوٹ سے متعلق، جھوٹ بولنا سخت گناہ ہے، ساری حدیثیں امام نووی لائے ہیں جو جھوٹ کی مذمت پر ہے، لیکن ایک باب قائم کیا ہے کہ وہ مقامات جہاں پر جھوٹ بولنا جائز ہے، وہ جھوٹ نہیں سمجھا جاتا، وہ بھی لائے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بعض جگہ پر اس طرح بھی کیا ہے۔ تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا اسلوب اور انداز یہ ہے، باب قائم کریں گے، غیبت سے متعلق ہے تو غیبت لائیں گے، باب تحریم الغیبت، باب تحریم الحسد، باب تحریم الکذب مثال کے طور پہ، اور پھر آیتیں پہلے لائیں گے، اس موضوع سے متعلق جو آیتیں ہوں گی، پھر اگر کوئی کلام مناسب سمجھیں گے تو کلام بھی کریں گے، ورنہ احادیث مبارکہ شروع کر دیں گے۔ بہت آسان ہے، بہت بہترین انداز ہے، بہت اچھی مبارک کتاب ہے۔ تو آج ہم عبارت شروع کرتے ہیں اور اگلے منگل سے انشاءاللہ باقاعدہ سبق شروع کریں گے۔ آج میں عبارت پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الامور المنہی عنہا، باب تحریم الغیبت والامر بحفظ اللسان۔ قال اللہ تعالی ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم۔ وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا۔ وقال تعالى ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد۔ جتنی آیتیں ہیں سب میں غیبت سے متعلق یا زبان کی حفاظت سے متعلق مضمون ہے۔ باب میں 2 باتیں ہیں، باب میں تحریم الغیبہ، غیبت کی حرمت کا بیان، اور زبان کی حفاظت کا بیان۔ تو آیتوں میں بھی غیبت کی حرمت بیان کی گئی ہے اور زبان کی حفاظت سے متعلق ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آگے دیکھیں، فرماتے ہیں اعلم انه ينبغي لكل مكلف ان يحفظ لسانه عن جميع الكلام الا كلاما ظهرت فيه المصلحة وما استوى الكلام وتركه في المصلحة فالسنة الامساك عنه لانه قد ينجر الكلام المباح الى حرام ومكروه فذلك كثير في العادة والسلامة لا يعدلها شيء۔ آگے حدیث آ رہی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت متفق عليه. وهذا الحديث صريح في أنه ينبغي ألا يتكلم إلا إذا كان الكلام خيرا وهو الذي، یہ حدیث نہیں ہے اپنی جو ہے، حدیث ختم ہو گئی وہاں پر، متفق علیہ پر فرماتے ہیں وهذا الحديث صريح في أنه ينبغي ألا يتكلم إلا إذا كان الكلام خيرا وهو الذي ظهرت مصلحته ومتى شك في ظهور المصلحة فلا يتكلم. تو ہے ویسے یہ بھی بخاری شریف سے اور مسلم شریف سے انہوں نے لیا ہے. تو یہ کتاب الامور المنہی عنہا کی پہلا باب غیبت سے متعلق، زبان کی حفاظت سے متعلق ہے، اور انشاءاللہ اگلے سبق سے باقاعدہ کتاب اور حدیث شروع کریں گے. کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے. چند اسباق میں آپ حضرات کو کتاب سے انشاءاللہ مناسبت بھی ہو جائے گی، اور شوق سے آئیں، محنت سے آئیں. کوئی ساتھی غیر حاضری بالکل نہ کرے، قطعی طور پر پابندی سے آئیں گے، محنت کریں گے، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے، السلام علیکم.